بھائیوں، موجودہ دور کے اندر بہت ساری نعمتیں، ایک بڑی نعمت کی طرف خاص طور پہ توجہ دلانا چاہوں گا۔ ہمارے سماج میں مغربی دنیا کی اپنی منصوبہ بندیوں کے نتیجے میں، لبرل طبقے کے حد سے زیادہ آگے بڑھنے کے نتیجے میں اور دین کے معاملے کو آسانی سے لے لینے کے نتیجے میں یہ صورتحال بھی ہے کہ علماء کی ناقدری کا ایک فیشن چل پڑا ہے، علماء کی ناقدری کا اپنا ایک مزاج چل پڑا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، علماء یہ کوئی مفت کے ایسے لوگ نہیں جو آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے۔ آپ یاد رکھو، ایک کمپنی اگر اپنا خام مال کسی اس میں سانچے میں ڈالتی ہے، شاید جتنا مال ڈالتی ہے اتنی ہی زیادہ ہو سکتا ہے اس کی اپنی پیداوار ہو جائے، پروڈکٹ اتنا ہی زیادہ بن کے نکلے۔ لیکن ایک عالم کو ایک عالم بننے کے پیچھے جتنا تپنا پڑتا ہے، آپ مدرسوں کی تاریخ میں جا کر پوچھ کر دیکھ لو، 100 طلبہ داخل ہوتے ہیں، 10 طلبہ اس میں فارغ ہوتے ہیں اور 10 میں سے 2-4 بڑے قابل بن کے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑی خوش قسمتی سے ملتی ہیں۔ اچھے علماء اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھنا، اگر ان علماء کی ناقدری کسی بھی حیثیت سے ہوئی تو پھر یہ بات آپ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں آپ سے چھین لے گا۔ آپ جانتے ہیں علماء کا مقام اور علماء کے ساتھ معاملہ کے اصول و آداب اور علماء سے استفادہ کیسے کیا جانا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس نعمت کی قدر کی، یہ نعمت باقی رہے گی، اور جب تک علماء باقی ہیں خیر باقی رہے گا۔ لیکن اگر اس نعمت کی ناقدری ہوئی، یہ نعمت بھی چھین لی جائے گی، پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ جب علماء کو لے لے گا، علماء کے کردار کو یہاں سے ختم کر دے گا، پھر بھی آپ کے پاس مذہبی رہنما رہیں گے، دین کی باتیں بتانے والے رہیں گے، لیکن یہ وہ ہوں گے جو خود گمراہ ہو کر آپ کو گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، پہلی سزا یہ ہے کہ ہم اور آپ سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے، علماء رہیں لیکن علماء سے استفادہ کرنے کا سلیقہ ہم سے اللہ تعالیٰ چھین لے۔ علماء رہے، علم رہے، لیکن علم سے، علماء سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزاؤں میں سے ایک بڑی اہم سزا ہے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان سزاؤں کو پہچاننے کی کوشش کرو۔